السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپریڈ ٹاکس کے معزز ناظرین، صدر اشرف غنی امریکہ گئے تھے جو بائیڈن سے ملاقات، پھر کیا ہوا؟ افغانیوں کے خدشات اور بھی بڑھ گئے۔ اس حوالے سے آج کی بحث کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے۔ تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کر دیں۔ ناظرین گرامی، اشرف غنی امریکہ گئے لیکن ہاتھ کچھ نہ آیا۔ افغانیوں کے خدشات میں اضافہ۔ افغان اراکین پارلیمنٹ نے صدر اشرف غنی اور امریکی صدر کی ملاقات کو توقعات کے برعکس قرار دیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق 11 ستمبر کے بعد غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد افغان اراکین پارلیمنٹ کابل حکومت کی بقا کے لیے امریکی دفاعی تعاون کے وعدے کی امید کر رہے تھے۔ جمعے کو امریکی صدر جو بائیڈن اور افغان صدر اشرف غنی کے درمیان واشنگٹن میں براہ راست ملاقات ہوئی۔ افغان صدر امید کر رہے تھے کہ امریکی صدر یا تو مکمل انخلا کو ترک کر دیں گے اور یا طالبان کے علاقائی قبضوں کو محدود کرنے کے لیے افغان فوج کو فضائی مدد فراہم کریں گے۔ تاہم امریکی صدر نے جمعے کو افغان پر زور دیا کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے اور ساتھ میں یہ کہا کہ اب امریکہ انخلا کا وقت آ گیا۔ امریکی صدر نے افغانستان کے امن اور استحکام کے لیے معاشی مدد دینے کا وعدہ بھی کیا۔ صدر غنی نے کہا کہ وہ امریکی فوج کے انخلا کے بارے میں امریکی صدر کی تاریخی فیصلے کا احترام اور حمایت کرتے ہیں۔ صوبہ پروان سے رکن پارلیمان صدیق احمد عثمانی کا کہنا ہے کہ صدر اشرف غنی امریکہ گئے لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ انہوں نے نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ طاقت کی اجارہ داری طاقت کے حصول کے لیے لڑائی اور کرپشن وہ مسائل ہے جس سے افغان حکومت کا نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ عالمی سطح پر امیج متاثر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر کی جانب سے افغانستان کے لیے انسانی ہمدردی اور سفارتی امداد کا وعدہ کرنا دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ امریکہ فوجوں کے انخلا کے بعد اخلاقی طور پر افغانستان کو نہیں چھوڑ رہی۔ طالبان کے ساتھ مذاکرات کی حکومتی وفد کے رکن عبدالحفیظ منصور کا کہنا ہے کہ کابل کے لیے واشنگٹن کے عہد میں کوئی نئی بات نہیں دیکھی۔ افغان صدر کے دورہ واشنگٹن سے قبل طالبان کے ڈپٹی چیف ملا عبدالغنی برادر نے کہا کہ طالبان مذاکرات کے بحالی کے لیے پرعزم ہے اور وہ اقتدار کی اجارہ داری میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ انہوں نے کہا کہ اقتدار میں آنے کے بعد خواتین اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ طالبان نے 30 سے زیادہ ضلعوں کا کنٹرول حاصل کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ خدشات بن رہے ہیں کہ طالبان طاقت کے ذریعے اقتدار میں آ جائیں گے۔ حالیہ ہفتوں میں متعدد امریکی حکام نے خبردار کیا تھا کہ اگر طالبان نے ایسی ہی پیش قدمی کرتے رہے اور کابل واشنگٹن کی فوجی مدد سے محروم رہا تو اشرف غنی کی حکومت 6 مہینوں کے اندر گر سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ملاقات ایک جوڑے کے طلاق سے گزرنے کے مترادف تھا۔ سابق صدر حامد کرزئی کے سابق مشیر طارق فرہادی نے نیوز چینل کو بتایا کہ افغان وفد امن کے لیے کسی بھی نئے حل اور تجاویز کے بغیر واشنگٹن کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ 2 سال سے زیادہ عرصے سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ افغانستان کا سیاسی حل چاہتا ہے اور افغان کے ہمسائے بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ بائیڈن نے احترام کے ساتھ افغان رہنماؤں کا استقبال کیا لیکن یہ ملاقات طلاق لینے والے جوڑے جیسی تھی جو 2 مختلف حقائق دیکھ رہے تھے۔ فرہادی نے افغانستان سے امریکی فوج کے جلد انخلا کے بارے میں امریکی صدر پر دباؤ ڈالنے کے لیے صدر غنی کے ناکام کوششوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ افغان رہنما بغیر کسی چیز کے کابل واپس لوٹتے ہیں جو ان کے سیاسی کیریئرز کو بچا سکتا ہے۔ کابل کے سیاسی طبقے میں دراڑ ہے۔ امن کے لیے کوئی قابل اعتبار منصوبہ نہ ہونے کی وجہ سے نوجوانان افغان لڑ رہے ہیں اور اپنی جانیں گوارا کر رہے ہیں۔ ورلڈ بینک کے سابق مشیر احمد سمین کا کہنا ہے کہ بائیڈن نے واضح کر دیا کہ افغانستان کا مستقبل افغانوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس ملاقات نے واضح کر دیا ہے کہ اب بلینک چیک مہیا کرنے کے دن ختم ہو چکے ہیں اور مستقبل میں اب ان کی مدد انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ دنیا کے حالات سے اور خصوصاً عالمی سیاست سے اپنے آپ کو باخبر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسپریڈ ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ جزاکم اللہ خیر۔